انفسکم و اہلیکم نارم وقودها الناس والحجار، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہی مقدس کتاب قرآن پاک ہے کہ جس کی تلاوت کا حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن نازل کرنے سے پہلے اللہ پاک نے خود قرآن کی تلاوت فرمائی، تاکہ جب کوئی اس مقدس کلام کی تلاوت کرے تو وہ صرف سنت مصطفیٰ ہی کا عامل نہ ہو بلکہ سنت خدا پر بھی عمل ہو جائے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سنت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، سنت خدا پر بھی عمل ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر زمین و آسمان والے رشک کریں کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ پاک نے بھی تلاوت کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت کی، تو پھر زمین و آسمان والے دیکھ کر رشک کریں تلاوت کرنے والے کو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر یہ کلام نازل ہوگا۔ 1000 سال پہلے اس دنیا کی تخلیق، کائنات کی تخلیق سے پہلے، مبارک ہیں وہ سینے جو اسے اٹھائیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گے۔ یعنی اتنا پیارا کلام ہے۔ تو قرآن کے ادب کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ اس کلام کا، اللہ کا کلام ہے، اس کلام کا ادب بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اس طرف بہت کم توجہ لوگوں کی، بڑی بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ علماء کرام نے قرآن عظیم کے بہت سے آداب بیان فرمائے۔ چند آداب یہ ہیں کہ قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حروف میں کی جائے، کاغذ بھی اچھا ہو، روشنائی بھی اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ بعض مکتبوں والے ایسے ہیں کہ معمولی سے کاغذ پہ قرآن کی چھپائی کر دیتے ہیں، کاغذ بھی معمولی ہوتا ہے اور اس پہ جو انک ہوتی ہے وہ بھی ایسے ماڑی سی ہوتی ہے۔ قرآن کی چھپائی ایسی ہو، قرآن کی رائٹنگ ایسی ہو، قرآن کے سیاہی جو ہے ایسی ہو کہ اٹریکٹیو ہو۔ فی زمانہ قرآن پاک کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے، اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ چھاپنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ شائع نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلا بعض مکتبوں والے ایسا کرتے ہیں کہ تعویذی صورت میں قرآن کو چھاپ دیتے ہیں، چھوٹا سا تعویذ بناتے ہیں پورے قرآن کا، جن کا قلم اتنا باریک ہے پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ گلے میں لٹکانے کے لیے بھی قرآن پاک نہ چھپوایا جائے کہ اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ گلے میں کئی انہیں چھوٹے چھوٹے قرآن پاک باندھ کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائے ہوئے۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے، نہ یہ کہ خود اونچا ہو اور قرآن پاک نیچے ہو۔ قرآن مجید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا ادب ہے، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ اگر قرآن مجید اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے، یعنی گڑھا کھود کر جانب قبلہ کی دیوار کو اتنا کھودنا کہ سارے مقدس اوراق اس میں سما جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا گڑھے میں رکھ کر اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو بالکل جلایا نہ جائے۔ قرآن مجید کو اٹھاتے اور رکھتے وقت بھی بہت ہی ادب کا خیال رکھا جائے، کسی قسم کی کوئی چیز قرآن مجید پر نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن اور دیگر کتب کے رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر دیگر کتابیں بھی ہوں تو سب سے اوپر قرآن پاک کو رکھا جائے، اس میں بھی بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے، یہ ترتیب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سب سے اوپر قرآن رکھا جائے، اس کے نیچے تفسیر رکھی جائے، اس کے بعد پھر حدیث، پھر فقہ اور پھر دیگر لغت کی کتابیں، اس ترتیب سے رکھا جائے، ورنہ بے احتیاطی میں قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں گے تو یہ بے ادبی ہے۔ جو چیز ایک مرتبہ بھی قرآن مجید سے ٹچ ہو جائے اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو ادب سے اٹھانا چاہیے، ادب سے بوسہ دینا چاہیے، جیسے یہ مدنی قاعدہ ہم روز پڑھتے ہیں تو اس کو بھی کوشش کریں، جب اٹھائیں، رکھیں، دیں، چوم لیا کریں، یہ بھی ایک ادب ہے، اس کو چومنا بھی، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، دیکھنا پڑھنا ثواب، زبانی یاد کرنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، تو اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ
ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قرآن معاذ اللہ شہید ہو گیا یا پڑھنے کے نہیں رہا تو اسے ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تھیلی یا خالی بوری میں بھر کر اس میں وزنی پتھر ڈال دیے جائے، نیز تھیلی یا بوری پر چند جگہ اس طرح چیرے لگائے جائیں کہ اس میں فوراً پانی بھر جائے اور وہ تہہ میں چلی جائے پانی کے، ورنہ پانی اندر نہ جانے کی صورت میں بعض اوقات وہ میلوں تک تیرتی ہوئی کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی گنوار یا کفار یہ خالی بوری حاصل کرنے کے لالچ میں مقدس اوراق کو کنارے بھی پھینک دیتے ہیں بوری بیچنے کے لیے، تو بڑی سخت بے ادبیاں ہوتی ہیں اس طرح۔ تو اس لیے مقدس اوراق کی بوری گہرے پانی تک پہنچانے کے لیے مسلمان کشتی والے سے بھی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بوری میں چیرے ہر حال میں ڈالنے ہوں گے۔ تو تلاوت قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں، ہم جب بھی قرآن پڑھیں، مدنی قاعدہ پڑھیں تو اس میں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مستحب یہ کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، شروع تلاوت میں اعوذ پڑھے مستحب ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے، ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ہے اور اس کے علاوہ مستحب ہے۔ تلاوت کرنے والا اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے پاک صاف رکھے، جب بھی تلاوت کرنے لگیں اس سے پہلے مسواک اچھی طرح کر لیا کریں، جب بھی نماز کے لیے آئیں اس سے پہلے اچھی طرح مسواک کر لیا کریں، کیونکہ نماز کے لیے آنا منہ صاف کر کے آنا ضروری ہے، پھر نماز میں قرات بھی کرنی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرنے والے ہیں، نسوار ڈالنے والے ہیں یا کچا لہسن اور پیاز استعمال کر کے مسجد میں آتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، مسواک سے اچھی طرح منہ کو صاف کر کے بدبو دور کر لیں اور عطریات وغیرہ استعمال کریں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ باوقار اور با حیا رہے، فضولیات، لغویات، فوش گوئی، بد کلامی سے وہ بچے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ ادب اور سکون کی حالت میں قبلہ رو ہو کر سر جھکائے بیٹھا ہو، نہ چوکڑی مار کر بیٹھے، نہ ٹیک لگا کر، نہ ہی متکبرانہ انداز میں بیٹھے، بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہاں دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ اور ہو سکے تو جیسے ہم رات کو سورہ ملک شریف پڑھتے ہیں تو اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے بھی رہیں، دیکھنے سے تو سمجھ آ جائے گی کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، اور ساتھ زیارت بھی ہوتی رہے گی تو ہمیں ڈبل ثواب، ایک وہ سننے کا اور ایک اسے دیکھتے رہنے کا۔ اسی طرح ہم روزانہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہو سکے تو سورہ یاسین یہاں کافی پڑھی ہیں، ایک سورہ یاسین ہاتھ میں اٹھا لی اور اس کو دیکھتے بھی رہا کریں، دیکھنے کا ثواب ملے گا، سننے کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ساتھ تلفظ بھی درست ہوتا رہے گا۔ تو یہ ثواب ڈبل کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ بیٹھنا تو ویسے ہی ہے، ٹائم اتنا ہی دینا ہے، لیکن ساتھ اس کی زیارت کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، چونکہ ہاتھ سے چھو رہے ہیں نا تو چھونا بھی ایک الگ سے ثواب ہے۔ تو یہ 3 قسم کی عبادات ہو جائیں گی ایک ہی ٹائم کے اندر۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اب آواز جیسی بھی ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں جتنی اچھی ہو سکے۔ اسی طرح اذان کہنے میں بھی کوشش کریں کہ جتنی اچھی آواز ہو سکے، جتنی اچھی سر لگا سکیں، اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کریں۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں ہے، پاؤں سمیٹے ہوں تو، ہاں پاؤں پھیلا کے پڑھنا منع ہے، اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ کے جائیں گے شیطان پڑے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا گیا ہو، یعنی یہ بات بتائی گئی ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے کہ آپ نے یہ لفظ غلط پڑھا ہے۔ اب تب بتائیں گے جب خود پتہ ہوگا، تو خود تجوید جانتے ہوں گے، خود مخارج جانتے ہوں گے تو پتہ چلے گا فلاں نے غلط پڑھا ہے۔ تو غلط پڑھنے والے کو پیار محبت سے بتا دیا جائے کہ بھائی جان آپ نے یہ ہا تھا آپ نے ہا پڑھ دیا، یہ تو عین تھا آپ نے الف پڑھ دیا، صاد کو آپ نے سین پڑھ دیا، قاف کو کاف پڑھ دیا، سا کو سین پڑھ دیا۔ تو پیار سے طریقے سے، ایک اگلا مائنڈ بھی نہ کرے، اس کو واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ وغیرہ ہو، حسد نہ پیدا ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو۔
اسی طرح اگر کسی مصحف شریف میں اپنے پاس وقتی طور پر کوئی لیا ہے، اگر اس میں کوئی کتابت کی غلطی ہے، کوئی زبر زیر پیش کی غلطی ہے، کوئی حرف غلط ہے، تو بتا دینا واجب ہے. کسی کا ہم نے لیا ہے قرآن پاک تو اس میں غلطی ہے، اب واجب ہے کہ اس کو بتائے بھی آپ کے جو پاس سے جو میں نے قرآن پاک لیا ہے اس میں یہ غلطی بن گئی. جماعی آیت و تلاوت قرآن موقوف کر دے. بخاری شریف میں ہے کہ جماعی شیطان کی طرف سے. جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا واجب ہے، فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں. مجمع میں بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں. بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، حرکات کرتے رہتے ہیں، اشارے کرتے رہتے ہیں. ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چپ رہنا ہی لازمی ہے، باقی چلو اشارہ کرتے رہیں، کھانا لے آؤ، یہ چیز لے آؤ، کوئی چیز پکڑا دی لے دی، یہ سارا کچھ منع ہے. قرآن کو غور سے سننا ضروری ہے. اشارے، حرکات، سکنات، ادھر ادھر دیکھنا، بلا وجہ دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. فتاوی رضویہ میں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا، خاموش رہنا فرض ہے. کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے. تلاوت قرآن سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ مذکورہ آداب کا خیال رکھے. روایت میں آتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ ہم اس لیے تجوید